औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, ख़ास बात है और ख़ासुल ख़ास लोगों के लिए बात है, हर बंदे के लिए ये बात नहीं है। ये इस फ़कीर की ख़ासुल ख़ास बात है। ये बात ये है जो मैंने अपने तमाम के तमाम कह लें किताबों में से निचोड़, मज़हबों को पढ़ कर निचोड़ निकाला, या सूफिया औलिया और सहाबा अहले बैत अंबिया की ज़िंदगियों को पढ़ कर निचोड़ निकाला। वो क्या है कि खिदमत में खुदा मिलता है, खिदमत में खुदा मिलता है। ये बात आखिरी बात है तमाम सूफिया की, तमाम औलिया की। इसके बाद कोई बात नहीं है। आप अंबिया की ज़िंदगी पढ़ें, आप हमारे प्यारे महबूब की ज़िंदगी पढ़ें, आप अहले बैत व सहाबा की ज़िंदगी पढ़ें। सब ने खिदमतें करके खुदा को हासिल किया। क्या सहाबाई कराम जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चिल्ले वजीफ़े करते थे? क्या वो रातों को मशकें करते थे? क्या करते थे? वो सिर्फ़ अल्लाह के हबीब की खिदमत में हमतन मसरूफ़ रहते थे। और अल्लाह के नबी ने भी इरशाद फरमा दिया कुरान की आयत उतरी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी, आप फरमा दीजिए इन सारे सहाबा से कह दें, अगर आप चाहते हो कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओ, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। तो सहाबा ने कहा जी या रसूलल्लाह। फरमाया फत्ताबिऊनी, मेरी खिदमत में आ जाओ, मेरी इत्तबा में आ जाओ, खिदमत में आ जाओ। जब आप मेरी खिदमत में आओगे तो क्या बनेगा? फत्ताबिनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा। व यगफिर लकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। व ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर पर्दे डाल देगा। वल्लाहु गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। तो मेरे दोस्तों, सहाबा ने जान, माल, औलाद सब कुछ खिदमत रसूल में लगा दिया तो खुदा को पा लिया। कितना मशहूर वाक़या मिलता है कि जब मेरे और आपकी हबीब दिलरुबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज़ अल्लाह के दीन के लिए खिदमत मांगी कि सहाबा लाओ, दीन के लिए पैसों की ज़रूरत है, कौन लेकर आएगा? रवायतों में आपने पढ़ा होगा, हज़रत उमर इब्न ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर का आधा सामान उठा कर ले आए। लब्बैक, मेरे नबी में आ गया। हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, आधा माल हज़रत उमर फ़ारूक लेकर आए। हजूर ने जन्नत की बशारत दी। सारे इसी तरह ला रहे थे। कोई कुछ जिसके पास जो था वो अपने मुर्शद की बारगाह में हाजिर कर रहा था। अल्लाह गनी, कैसा वो मंजर होगा। ये वो लोग थे जो खिदमत में खुदा तलाश करते थे। सबके पास जो जो था वो लेकर आ रहे थे। दूर से सहाबा ने देखा, एक आदमी इतनी बड़ी वो गठरी खींच के ला रहा है। सहाबा दौड़े गए, उसके साथ हेल्प की। देखा वो कौन? वो हज़रत कहाफ़ा का बेटा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे नबी के यार थे। मेरे नबी ने सिद्दीक़ अकबर को देखा, इतना माल लेकर आ गया मेरे नबी की बारगाह में। और यहाँ तक कि जब वो खोला गया कपड़ा, वो जो उन्होंने गठरी बांधी थी खोल ली गई, तो उसमें क्या था? घर के बिस्तरे थे, यहाँ तक कि कंगा सुरमा दानी थी, यहाँ तक कि चूल्हा और एक तवा था, यहाँ तक कि घर की एक एक चारपाई, एक एक चीज़ उसमें मौजूद थी। तो सारा घर ही समेट कर ले आए। मेरे मुर्शिद ने बुलाया है, मेरे यार की खिदमत है। और वो इस बात को समझते थे कि खिदमत में खुदा मिलता है, खिदमत से अल्लाह मिल जाता है। ये हम चिल्लों वजीफ़ों से उधर खुदा को बड़ा ढूंढते हैं, लेकिन खिदमत में खुदा को नहीं तलाश करते। अपने माल को, जान को, अपने सब कुछ अपने शेख पर कुर्बान करें मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। जब हम ऐसा करेंगे, हम अल्लाह के मुकर्रबीन बंदों में शामिल हो जाएंगे। है तो ज़रा मुश्किल है, अपनी जेब जो खर्चा करना बड़ा औखा है। पर कभी देखिए ये साईं महबूब पीर हमारे इधर जड़ावाला में कैसे मसाजिद चलाता है, मदारिस चलाते हैं, बच्चों को खाने, कपड़े और वेलफेयर सोसाइटियाँ चलाते हैं। ये है तो बड़ा मुश्किल काम है, पर आप लोगों की मदद से ये काम चलता है। आप लोग भी अगर हेल्प करते हैं तो आप लोगों की इस मदद की वजह से हमारा ये सारा सिलसिला चलता है। बड़ा मुश्किल काम है जी अपनी जेब से खर्चा निकालना, पर इसी में खुदा बसता है। सारा कुछ अबू बकर सिद्दीक़ ले आए, सब कुछ। अब जब सब कुछ आ गया, मेरे नबी ने मुस्कुरा पड़े। फरमाया, अबू बकर, घर के लिए मेरे यार क्या छोड़ कर आए हो? घर के लिए
کیا چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں ہاتھ باندھ کے میرے نبی گھر میں ایک اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ میرے نبی نے یہ جملہ جب سنا اتنا دل خوش ہوا میرے نبی کا، گھر کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر صدیق تو نے مجھے راضی کر لیا، اے اللہ میں سارے جہانوں کے احسان کا بدلہ دے دوں گا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو عطا کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو دینا، کہ یہ سب کچھ لے آیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے خدمت کی، خدا مل گیا۔ حضرت عمر نے خدمت کی، خدا مل گیا۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ جنگ تھی، میرے نبی کو 70,000 درہم یا 170,000 درہم چاہیے تھے۔ اب صحابہ کے حالات کچھ ایسے تھے جس کے ہاتھ جو تھا وہ لے آتا تھا، پر لیکن اتنے پیسے نہیں ہو سکے۔ میرے نبی مسجد کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا انتظار کر رہے تھے کون لے کر آتا ہے، جنگ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کسی سے پوچھا کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ وہ کہتے 70 دینار، 70 درہم، اس زمانے کے 70 لاکھ روپیہ چاہیے۔ حضرت عثمان غنی، عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی فوراً گھر گئے اور 70 کے 70 پورے لا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے آگے ہاتھ مبارک میں یا جھولی مبارک میں رکھ دیے۔ میرے نبی نے عثمان کے جب فرمایا عثمان کتنے یا رسول اللہ؟ جتنی آپ کو ضرورت، 70 دینار یا 170 لاکھ جتنے بھی ہیں۔ میرے نبی ایسے ایسے پیسوں کو کر رہے تھے، اور پتہ کیا کر رہے تھے؟ اللہ عثمان کو جنتی کر دے، اللہ عثمان کو جنتی کر دے، اللہ عثمان کو جنتی کر دے۔ اللہ میرے نبی لب ہلائے، حضرت عثمان کہتے میری آنکھوں سے چھما چھما آنسو برس رہے تھے، میرا نبی میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ خدمت میں خدا مل گیا، عثمان غنی بنے۔ آج تک مکہ مدینہ میں ان کا اکاؤنٹ ہے جہاں سے عثمان کے پیسوں سے آج بھی مسجد نبوی اور مکہ شریف میں پیسے جاتے ہیں۔ مرشد کی خدمت آج تک انہوں نے اپنی ذمہ داری اٹھا لی، نسلوں تک کی ذمہ داری اٹھا لی۔ حضرت مولا علی سرکار علیہ السلام نے سب کچھ میرے نبی پر قربان کر دیا۔ میرے بھائیو سب کچھ، یہاں تک ایک دن عرض کرتے یا رسول اللہ جو کچھ ہے آپ پر، یہاں تک کہ علی بن ابی طالب کی جان بھی آپ پر قربان، یہاں تک کہ میری نسل بھی آپ پر قربان۔ میرے نبی نے فرمایا علی تیری سخاوت کی گواہیاں تو آسمان کا خدا بھی دیتا ہے کہ تو نے اپنا جان مال سب کچھ میری بلکہ اولاد تک کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ علی تیری سخاوت کی تو باتیں آسمان کے فرشتوں میں مشہور ہیں۔ علی کو خدمت میں خدا مل گیا۔ میرے بھائیو اولیاء اللہ کی زندگیاں پڑھ لیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا جو بھانجا حضرت علاء الدین علی احمد صابر پیا ہے، آپ کی والدہ آپ کے پاس ہی کہنے لگی فرید الدین میرے بھائی اس کو اپنے پاس رکھ لو، لنگر بانٹے گا، آستانے پر کھائے گا تو موٹا تازہ ہو جائے گا۔ اب وہ اتنے تابع دار مرید تھے بابا فرید گنج شکر کے بنے کہ بابا فرید نے حکم دیا صابر پیا روٹی بانٹا کرو، تاکہ وہ روٹی بانٹنے پر ڈیوٹی، تو 12 سال روٹی بانٹتے رہیں۔ 12 سال بعد جب ایک دن ماں نے آ کر پوچھا بیٹا کمزور ہوتے جا رہے ہو، کیا خود کھانا نہیں کھاتے تھے؟ بابا فرید بھی آ گئے، کھانا نہیں کھاتے، حضور آپ نے حکم دیا تھا کہ کھانا بانٹا کرو۔ میں اس لنگر بانٹنے والے کھانے سے کچھ نہیں کھاتا تھا، جو بچ جاتا تھا لوگوں کے ٹکڑے اٹھا کے کھا لیتا تھا، لیکن آپ والا حکم آپ نے کہا تھا 12 سال بانٹو، کھانے کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا اچھا ایسا کرو اب جب کھانا بانٹنا تو 2 روٹیاں پہلے اپنے لیے نکال لیا کرنا۔ اب 2 روٹیاں اپنے لیے نکال کے رکھتے رہے۔ 12 سال پھر گزر گئے، 24 سال گزر گئے۔ ماں نے ایک دن دیکھا تو بابا فرید کو شکایت کی، دیکھو میرا بیٹا اور کمزور ہو گیا۔ بابا فرید مسعود گنج شکر نے آ کر کہا صابر پیا علی احمد یہ کیا آپ نے ابھی تک وہ 2 روٹیاں نہیں کھائی جو نکالی تھی اپنی؟ تو حضرت علی احمد صابر پیا کہنے لگے حضرت میرے مرشد آپ نے تو حکم دیا تھا 2 اپنے لیے نکال لیا کرو، کھانے کا حکم نہیں دیا۔ حضور کیسے کھا لیتا؟ آپ کا حکم ہی اتنا تھا کہ وہ نکال کر ڈھیر لگا کے رکھا ہوا ہے، میں روکھی سکھی کھا لیتا تھا۔ بابا فرید نے فرمایا آج سے تو صابر پیا ہوا، واللہ کہ تیرے صبر کی مثال مجھے امام حسین پاک علیہ السلام نے خواب میں بشارت دی ہے کہ تجھ کو صابر پیا کا خطاب دیا جائے۔ تو بابا فرید نے مہر لگائی اور ہندوستان میں شہر کلیگر میں بھیج دیا، اور کلیگر کا بیتاج بادشاہ بلکہ باتاج بادشاہ حضرت مخدوم علی احمد صابر پیا، آپ کے نام کے ساتھ آپ بھی دیکھو گے تو مخدوم لکھا ہوگا۔ اب دنیا ان کی خدمت کرتی ہے، خادم جو بنتا ہے ایک دن وہ مخدوم بن جاتا ہے، جو خدمت کرے گا ایک دن اس کی خدمت کی جائے گی، خدمت کے بغیر کبھی خدا نہیں ملتا۔ آج علی احمد صابر پیا کا دیوا بلتا ہے، چراغ جلتا ہے، کیوں؟ انہوں نے اپنے شیخ کی خدمت کی ہے۔ تو جو خدمت میں جڑا رہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی خالی نہیں رکھتا۔
وہ اللہ کے بے نیاز نعمتوں میں سے اس کو نعمتیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے نہیں دیکھا، ویسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں آج تک 2 بندوں کی تلاش میں رہا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جس نے کوئی دنیا پر ظلم کیا ہو اور وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ استغفر اللہ۔ دنیا میں کبھی ظلم نہ کریں، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، وہ زوراور خالق ہے، کہیں نہ کہیں ضرور بدلہ لیتا ہے۔ تو دوسرا شیخ سعدی اللہ کے جو ولی ہیں کہتے ہیں، دوسرا وہ بندہ مجھے نہ ملا کہ جس نے اللہ کی راہ میں کچھ دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو۔ اللہ کی راہ میں دینے والا غریب نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ تو اللہ سے تجارت کر لیتا ہے، چاہے وہ اپنے مال کی قربانی کرے، اپنی جان کی قربانی کرے، خدمت مرشد کرے، خدمت مصطفیٰ کرے، خدمت خدا کرے۔ اور یہ بھی سن لیں، مرشد کی خدمت ہی خدمت دین ہے، مرشد کی خدمت ہی خدمت اسلام ہے، کیونکہ مرشد نے سارے کا سارا جو خدمت ہے وہ اپنے جو دین کے کاموں میں لگانا ہوتا ہے۔ تو جو خدمت کرتے رہے، آج ان لوگوں کے چراغ، اب کسی بھی ولی اللہ کی زندگی پڑھیں، انہوں نے، اب ہمارے جو مرشد ہیں فقیر نور محمد سروری قادری ہیں، صاحب عرفان ہیں، جو انہوں نے اپنی 40 سالہ زندگی دربار سلطان باہو پر گزاری ہے۔ 40 سالہ زندگی کتنا قیمتی زندگی کا حصہ تھا۔ کیا کرتے تھے وہاں پر؟ دربار سلطان باہو پر امامت کرواتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، خدمت کرتے تھے، آئے گئے مہمانوں کا کھانا رکھتے تھے، سلطان باہو کے مزار کی صفائی کرتے تھے، محل شریف میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ اتنی ڈیوٹی خدمت کی کہ ایک دن سلطان باہو فقیر نور محمد کہتے ہیں کہ میری خدمت سے خوش ہو کر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ کو باطن میں ملے اور اپنا نوری تاج اتار کر میرے سر پہ رکھا، جس کے اوپر لکھا تھا سلطان الفقراء۔ فرمایا اللہ نے تجھے سلطان الفقراء کا مرتبہ عطا کر دیا۔ یہ کہاں سے ملا؟ خدمت خلق سے، خدمت مرشد سے آپ کو یہ مرتبہ مل گیا۔ مجھے لوگ پوچھتے اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو یہ مرتبہ، مقام، یہ مرشدی کا مقام، یہ علم، یہ نالج، یہ فیض، یہ علم لدنی، یہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ میرے بھائیو، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے خدمت مرشد کریم میں اپنی مال جان کو صرف کر دیا، اپنا سب کچھ اپنے شیخ کی خدمت میں لگا دیا۔ مرشد کے ایک بار کہنے کے بغیر ہی اس کی خدمت میں پہنچا۔ یہ نہیں مرشد کہے تو خدمت کرنی ہے، ویسے مرشد کی سیوا میں لگے رہیں۔ ہم نے اپنا سب کچھ خدمت اور خدمت خلق، کوئی بھی آیا بھوکا نہ گیا، کوئی بھی آیا کسی کی دل آزاری نہیں کی، سب کی جھولیوں کو کوشش کیا، سب کی جو مراد ہے وہ اللہ پوری فرمائے۔ ہم ہمتاً لوگوں کی خدمت میں مصروف رہے۔ میرے بھائیو، خدمت میں خدا مل جاتا ہے۔ یہ بات تمام صوفیاء، فقراء، صالحین کا نچوڑ ہے کہ جو خدمت میں رہا وہ خدا کو پا گیا، جو خدمت میں رہا وہ اللہ کو پا گیا۔ آئیے میرے بھائیو، دن رات اپنے مرشد کی خدمت میں لگ جائیں۔ جو نہیں کرتے توفیق مانگے، جو کرتے ہیں مزید اللہ توفیق دے۔ ظاہری، باطنی، مالی، جانی، ہر طرح سے اپنے شیخ کی خدمت میں زندگی گزار دیں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ اللہ ہم سب کو اپنے مرشد کی محبت کی، خدمت کی، عزت کی، تابعداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔